میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا عظیم رشتہ ہے، اور آپ نے کبھی غور کیا یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے، اسی لیے آقا رحمت آقا کریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور دوبارہ راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتفاقیہ لڑائی، میری بہنیں بھی سننے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی معزز بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں اتفاقیہ لڑائی ہو، اور جب اتفاق سے لڑائی ہوتی ہے دوبارہ راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اور میرے بھائیو، اگر آپ کی بیوی کچھ آپ کو کہہ دیتی ہے نا تو سہ جایا کریں، چپ ہو جایا کریں۔ آپ کا اللہ نے جگرا بڑا رکھا ہے، مرد بات سہ لیتا ہے، مرد کی سوچ اللہ نے بڑی رکھی ہے۔ اگر یہ کچھ کہہ دیں تو خدا را چپ ہو جایا کرو۔ میاں بیوی کے رشتے میں آنا نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو جایا کریں، وقت گزر جائے گا، پھر آپ میاں بیوی اکٹھے ہوں گے، پھر ساتھ ہوں گے۔ یہ رشتہ ایسا ہے۔ اور میں معزز مردوں سے، اپنے بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ اپنی بیویوں کی تعریف کیا کریں۔ آج آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، آج آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہیں، آج آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، تعریف کیا کریں۔ اور میں اپنی بہنوں سے ملتمس ہوں کہ خدا را آپ اپنے خاوند کی تعریف کیا کریں۔ خاوند باہر سے جتنا بھی تھکا ہارا آتا ہے نا، اپنے باس کی جتنی بھی جھڑکیں وہ سہ کے آتا ہے نا، وہ جہاں بھی کام کرتا ہے، وہ دفتر میں ہے، وہ کسی فیکٹری میں ہے، جہاں بھی کام کرتا ہے، وہ مزدوری کر کے آتا ہے، تو میری بہنیں، جب آپ کے خاوند گھر آئے نا، آپ نے صرف اتنا کہہ دیا نا بسم اللہ، اور مسکرا دیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ کی قسم اس کی بدن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کی ذہنی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کے صرف ایک اتنا کہنے سے کہ بسم اللہ، آپ آگے پیاس لگی ہے، پانی دوں، اتنا آپ نے، میری بہنیں، آپ نے اتنا پوچھ لینا، آپ کے خاوند نے دفتر کی، باس کی جتنی بھی جھڑکیں سہی ہوتی ہیں نا، جتنی دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے، جتنی اس کی ذہنی اور بدنی تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کے صرف ایک لفظ کہنے سے نا مسکرا دی آپ اسے دیکھ کر، اس کی ساری تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اس کی قدر کیجئے، ایک دوسرے کی تعریف کیجئے، اور تعریف سے نا معزز خواتین سے ملتمس ہوں، آپ تعریف کیا کریں تو ذرا دل سے کیا کریں۔ مجھے ایک پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک لطیفہ یاد آ گیا، لیکن اس میں بڑی کمال بات ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، باہر ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، لوگ بڑا احترام کرتے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن گھر میں بیوی عزت نہیں کرتی تھی، بیوی باتیں سناتی تھی۔ تو ایک دن نا وہ اپنے گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گئے، تو نیچے سے بیوی نے دیکھا، وہ کہنے لگی، واہ، اللہ کے ولی تو یہ ہوتے ہیں جو فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جو ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔
اور اپنے پڑوسن سے کہنے لگی کہ ایک میرا خامد ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو واہ 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 ہوا میں اٹھتے ہوئے جا رہے ہیں، تیرتے ہوئے ہوا میں جاتے ہیں۔ اب جب وہ آگے تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر واپس آئے تو بیوی بھاگی ہوئی دروازے پہ گئی اور کہنے لگی آج میں نے اللہ کا ولی دیکھا ہے۔ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے۔ میں تو اس شخص کو مان گئی جو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا، وہ جو خامن تھا، اس نے کہا اللہ کی بندی، آپ نے پھر اس اڑنے والے شخص کو مان لیا؟ کہا مانتی کیوں نہ، اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب بیوی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے اچھا وہ تو تھا، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ تو یہ نہ کیا کریں، دل سے تعریف کیا کریں، اور پھر اپنے گھر سے غیبت کو نکال دیں۔ آپ کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ غیبت اپنے گھر سے نکال دیں، آپ کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اپنے گھر کو سجدہ گاہ بنائیں۔ جہاں سجدہ ہوتا ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جہاں شیطان داخل نہیں ہوتا وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور غیبت، بار بار کہہ رہا ہوں، غیبت سے اپنے گھر کو بچائیں۔ جس گھر میں غیبت نہیں ہوتی نا میرے بھائیو، اس گھر کو اللہ اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بہنوں، میرے بھائیو، آپ بھی ذرا سوچئے، جس گھر میں غیبت نہیں ہے نا اس گھر کو اللہ اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا نور آ جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، وہاں پھر میاں بیوی میں جھگڑے اور فساد نہیں ہوتے، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اگر بیوی کچھ کہہ دے تو سہ جایا کریں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کے ایک ساتھی ہیں جن کو ان کی بیوی بڑی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے آج میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کروں گا کہ میری بیوی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، بڑا ستاتی ہے۔ اب وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ دوسری دستک سے پہلے دروازہ کھل جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اتنا جلدی دروازہ کیوں کھولتے ہیں؟ تو قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، فرمایا جو شخص دستک دینے والا ہے وہ وقت نکال کے آیا ہے، اس کو کوئی کام ہوگا، وہ سوالی بن کے آیا ہے۔ اگر میں عمر نے دستک دینے کے بعد دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دی اور اس نے دوسری دستک دے دی، اس کا وقت ضائع ہوا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں شخص تیرے پاس آیا تھا، اس کا وقت ضائع ہوا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ دوسری دستک سے پہلے دروازہ کھلتا تھا، ایک دستک دی دروازہ نہ کھلا، دوسری دستک دی دروازہ نہ کھلا۔ اب وہ صحابی بیٹھ گئے تو اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں سنا رہی تھیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، گھر کا آپ کو خیال نہیں ہے، بچوں کا آپ کو خیال نہیں ہے، غلہ اٹھاتے ہیں کندھوں پر، دوسروں کے گھروں میں جا کے راتوں رات پھینک آتے ہیں، کبھی آرام نہیں کرتے،
تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جب وہ صحابی نے یہ سنا نا سارا، انہوں نے کہا یہی شکایت تو میں لے کے آیا تھا، اور میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا عمر فاروق امیر المومنین سے. تو یہاں بھی حال وہی ہے. وہ صحابی چل پڑے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیوی باتیں سنا کے چپ ہوئی تو آپ دروازے کی طرف دوڑے تو وہ صحابی آگے جا رہے تھے. آپ نے آواز دی. اب وہ صحابی کہتے نہیں ٹھیک ہے ہو گیا. آپ نے دوبارہ آواز دی آؤ بات کیا ہے. اب جلال میں آگے تو جلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی تو تھا. صحابی بھاگے ہوئے آئے. اے امیر المومنین بات کچھ نہیں تھی، بات یہی تھی کہ میری بیوی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، مجھے باتیں سناتی ہے، لیکن واپس یہ جا رہا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کو باتیں سنا رہی تھی، یہ سن کر میں واپس جا رہا ہوں. اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سن اولاد کس کی ہے؟ کہا امیر المومنین میری. کہا اولاد تیری. اسے دودھ کس نے پلایا؟ کبھی اجرت مانگی دودھ کی؟ اولاد تیری رات کو پیشاب کرتی ہے، خود گیلی طرف ہو جاتی ہے. آج تیری اولاد کو وہ سوکے میں رکھتی ہے، سوکے ہوئے بستر پہ رکھتی ہے، خشک بستر پہ رکھتی ہے. کبھی اجرت مانگی؟ کہا تیرے گھر میں روٹی کون بناتا ہے؟ کہا میری بیوی. کہا اگر تجھے ایک بار کہے کہ روٹی بنا تو بنا لے گا؟ کہا امیر المومنین نہیں بنا سکتا. کہا تیرے گھر کی صفائی کون کرتی ہے؟ کہا میری بیوی. کبھی کہا اجرت مانگی؟ نہیں. کہا اگر تو ان سب کاموں کی اجرت مانگنا شروع کر دے تو کیا کرے گا؟ سارے کام گنوائے. اب صحابی کہتے ہیں یا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے 1000 باتیں بھی سنائے گی میری بیوی تو میں کچھ بھی آگے سے نہ کروں گا، میں کچھ بھی نہ کہوں گا. تو میرے بھائی آپ سے